حج بدل یعنی کسی اور کی طرف سے حج کرنا۔ حج بدل کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ کیا کوئی شخص اپنے پیارے کے لیے حج کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنا مقصود ہے؟ آئیے جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ شرعی عبادتیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: خالص مالی عبادت جیسے زکوٰۃ، صدقات، کفارات وغیرہ، خالص بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ اور جہاد وغیرہ، اور مالی اور بدنی مرکب عبادت جیسے حج وغیرہ۔ جو عبادت خالص مالی ہے ان میں علی الاطلاق نیابت جائز ہے۔ جو عبادت خالص بدنی ہے ان میں علی الاطلاق نیابت جائز نہیں۔ جو عبادات بدن اور مال دونوں کے ساتھ عمل میں آتی ہیں جیسے حج، اس میں اگر خود قدرت نہ ہو تو نیابت جائز نہیں، اور اگر عاجز ہو تو نیابت جائز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، ایک شخص حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں اپنے والد کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اپنے والد کی طرف سے حج کر لو، اس لیے کہ اگر تم ان کی بھلائی میں اضافہ نہ کر سکے تو شر میں بھی اضافہ نہیں کرو گے۔ حضرت مجاہد بن رومی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ اور حضرت عبداللہ بن موکل سے اس شخص کے متعلق دریافت کیا جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کے بغیر مر جائے۔ حضرت سعید نے فرمایا، اس کے لیے آگ ہے، اس کے لیے آگ ہے۔ حضرت ابن موکل فرمایا، وہ اس حال میں مرا کہ اللہ کا نافرمان ہے۔ اور حضرت ابن ابی لیلہ نے فرمایا کہ اگر اس کا ولی اس کی طرف سے حج ادا کر دے تو مجھے امید ہے کہ وہ عذاب الہی سے بچ جائے گا۔ دور نبوی میں حج بدل اور عمرہ بدل کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھے کہ بلائے خصم کی ایک عورت آئی تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ عورت فضل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل کی نگاہ دوسری طرف پھیر رہے تھے۔ اس عورت نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، لیکن میرے والد بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ سواری پر ٹھہر نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کر لو، اور یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جہینیہ کی ایک عورت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکیں اور مر گئی، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج کر لو۔ اگر تمہاری ماں پر کوئی قرض ہوتا تو کیا اسے ادا نہ کرتی؟ اللہ تعالیٰ کے حق تو اور بھی بہت زیادہ پورے کیے جانے کے مستحق ہے۔ بنی عامر سے تعلق رکھنے والے زرین سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ حج اور عمرے کے سفر کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے والد کا بھی عمرہ کرو۔ حج بدل صرف مسلمان کی طرف سے ہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے، عاص بن وائل نے وصیت کی تھی اس کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں، پس اس کے بیٹے حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے، اور اس کے دوسرے بیٹے عمر نے بقیہ 50 غلام آزاد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس نے کہا کہ پہلے میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کر لوں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے والد نے 100 غلام آزاد کرنے کا ہم کو وصیت کی تھی، میرے بھائی حشام نے 50 غلام آزاد کر دیے اور میرے ذمہ بقیہ 50 غلاموں کو آزاد کرنا باقی ہے، تو کیا میں اپنے والد کی طرف سے ان کو آزاد کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا اس کی طرف سے صدقہ کرتے
یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو ان چیزوں کا ثواب ملتا۔ اگر کوئی مسلمان ہی نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا حج بدل بھی صرف مسلمان کے لیے ہی کیا جا سکتا ہے۔ بلا وصیت حج بدل کے بارے میں حضرت عطا فرماتے ہیں، میت کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے اگرچہ اس نے اس کی وصیت نہ بھی کی ہو۔ حج بدل میں زبان سے نیت ضروری نہیں۔ حضرت حسن اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج کر رہا ہو اور وہ اس کا نام لینا بھول جائے تو پھر بھی اس شخص کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا۔ بے شک اللہ پاک جانتا ہے کہ وہ کس کے لیے حج کر رہا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، لبیک ان شبرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، شبرما کون ہے؟ اس نے کہا، وہ میرا بھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم نے اپنا حج مکمل کر لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم اپنا حج ادا کرو، پھر اس کے بعد شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ لہٰذا حج بدل میں کوئی حرج نہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔